اس موسم کی خرابی کے باوجود بہت سے لوگ کتنی بہت منزل سے آیا ہے. آواز بہتر ہے, چلیں آہستہ سے کوشش کر لیجیے آواز بہتر ہو جائے. جس طرح سے لوگ کھڑے ہیں میں جانتا ہوں, سن لیجیے گا, میں زیادہ بات نہیں ہوں گا. میرا موضوع دعا رہے گا گزشتہ کا, اور دعا جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ زمر کی آیت کا انتخاب کیا, اس میں ارشاد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وقال ربکم, اور آپ کے رب نے کہہ دیا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا. اس کے بعد کچھ اور مفہوم انشاءاللہ پیش کروں گا. آج خاص طور سے انتظامیہ نے کچھ شعراء نے کچھ مومنین نے درخواست کی ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. تھوڑا توجہ سے سنیں گے, شاید آواز بہتر لگنے لگے. سمجھ میں آ رہی میری گفتگو؟ موجودہ حالات کے تناظر میں جناب خاتون و جنت کے عنوان سے کچھ مطالعے پیش کرنا چاہوں گا. اب جناب بہتر ہے, مزید کچھ اور نہیں دے. ٹھیک ہے, متاثر رہے گی. دعا کے عنوان سے مطالعے پیش کرتا رہوں گا آپ کی خدمت میں. اور آج کیونکہ بہت سے لوگوں نے درخواست کی, انتظامیہ نے بھی, بانیان نے, کچھ شعراء نے, کچھ اور مومنین موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ مطالعے پیش کریں. تو پہلی گفتگو تو جناب سید علی کے عنوان سے کہ آپ کے جو دعا کے جملے ہیں کس انداز سے دعا کی جائے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پوری رات اپنی والدہ کی دعائیں سنتا رہا, اور میری والدہ دعا کرتی رہی, پروردگارا سلمان کے گھر میں فاقہ ہے, فاقہ دور فرما. پروردگارا ابو ذر کی بیٹی بیمار ہے, اس سے شفائیں نہ. سن رہے ہیں سارا مطلب جہاں تو تاخیر ہو چکی ہے, کل سے وقت پہ کوشش کریں گے. کہ پروردگارا مقدار کے رزق میں برکت دے دے, عمار کے حالات کو بہتر کر دے. مولانا حسن مجتبی کہتے ہیں پوری رات گزرنی میں الفاظ سنتا رہا, 4 برس کے مولانا کہ جیسے ہی فجر کے وقت قریب آیا میں نے کہا اماں نہ آپ نے میرے لیے دعا کی. دیکھیے اپنی ماں کا تعارف کروا رہے ہیں, نہ میرے بھائی حسین کے لیے, نہ میرے بابا علی کے لیے, ہم میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی, آپ نے باقی تمام کے لیے دعا کی. تو کہا میری ماں نے مسکرا کے کہا میرے لال اللہ دلوں کے بھید جانتا, میرے لال آپ میرے دل میں بستے ہیں, وہ جانتا ہے میں آپ کے لیے کیا چاہتی ہوں, وہ خود بخود دے گا جب دوسروں کے لیے مانگا جائے.
مشہور معروف حدیث پھر بی بی نے فرمایا کہ اول جار بعد دار، اول جار کہتے ہیں ہمسائے کو، بعد دار یعنی گھر والے. کہا بیٹا یاد رکھنا، اصول بنا لو، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا مانگو پھر گھر والوں کے لیے. ہماری ترتیب غلط ہوتی ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. پتہ نہیں مجمع ہے. یہ موضوع سننا چاہیں گے؟ میرا موضوع یہی رہے گا، خود انتخاب کیا میں نے. تو اب ایک جگہ عصمت پیش کر رہا ہوں، زیارت، اور یہاں بھی انشاءاللہ دعا. اب یہاں جناب سیدہ نے جملہ کہا کہ ترتیب صحیح رکھو. مولانا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں ترتیب میری ماں نے بتایا، ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں، پھر عزیز رشتہ داروں کے لیے، پھر ہمسایوں کے لیے، پھر آخر میں دوسروں کی ہدایت کے لیے. بی بی کہتے ہیں نہیں، پہلے ہمسایوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے، پھر اپنوں کے لیے، آخر میں اپنے لیے. شاید پسند نہیں ہے یہاں پر اختتام پہ اپنے لیے، اور اپنے لیے نہ بھی مانگو تو اللہ جانتا ہے نا. ایک جملہ روک کے کہوں گا، میرا مزاج سب جانتے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں. ایک جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، اپنے دل کی اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں، لازمی نہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو. ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو 14 کا واسطہ دیتے ہیں، اور جب 14 سے مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ. چلتے رہیں گے. تو اللہ کے نام میں یہ ترتیب ہے، مانگنے کا اللہ ہمیں طریقہ سکھا رہا. اب یہ وسیلے سے مانگنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں اور وسیلہ بہت ضروری ہے. مجھے جناب سیدہ جرمان سے کچھ بتانے پیش کرنے، لیکن چلیں گے. اب یہاں خاتون جنت سے متعلق تو جو میں سن لی، سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں جناب سیدہ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ انسان کس انداز سے مانگے. وسیلہ یہ اہل بیت بتائیں گے کس کو وسیلہ قرار دیا جائے، کس کے وسیلے سے مانگا جائے. غلط وسیلہ دے دو تو یہ نہیں ہے کہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے. سنیں تھا کہ نہیں سنیں؟ بھئی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ غلط وسیلہ دے دیں اللہ کو تو دعا دیر سے قبول ہوگی. وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ تک نہیں پہنچتی، کتنی بڑی بات کہہ دی. دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، وہاں مولا کے جملے ہیں کہ بہت سی دعائیں حجاب میں رہتی. ابھی آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھے گا حجاب کو؟ چہروں پہ ماسک میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کون ہے. تو یہ حجاب کی مانند ہے، تو حجاب میں رہتی ہے. مولا کہتے ہیں بہت سی دعائیں حجاب میں رہتی ہیں. چلیے ایک سادہ سی مثال دے دوں. اگر آپ ایک ایسے کمرے میں ہو جہاں چاروں طرف موٹے موٹے شیشے لگے ہوں، باہر کوئی آدمی ہو، آپ چیخ چیخ کے کہیں، وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی، لب ہلتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی. پھر کیا وجہ؟ کبھی اتنے موٹے موٹے شیشے ہیں، اتنی موٹی دیواریں ہیں، آواز نہیں آ رہی. مولا کہتے ہیں ہر چیز حجاب میں رہتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہی نہیں. کم مولا اللہ تک نہیں جاتی کر نہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہی رک جاتی ہے. چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا اس حجاب کو کیسے توڑا جائے کہ دعا چلی جائے؟ مولا نے کہا ان تمام حجابات کو توڑنے کا بس ایک ہی ہتھیار ہے، اس کا نام ہے صدقہ. اچانک تو مصر ذہن میں آ گئے. ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے.
ساتھ بھی نہیں دیتے جو پنجتن کے وسیلے سے التجا نہ کرے. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، ایسے سنتے رہیے. موضوع جاری رکھوں نا. اب یہ وسیلہ بہت ضروری ہے. 5واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرو، بناؤ نہیں. ہم تو رہے گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے وسیلہ میں بناؤں، تم صرف تلاش کرو. نہیں آدھا مجمع پہنچا، آدھا نہیں پہنچا. اور میری عادت ہے میں آگے نہیں بڑھتا جب تک سارا مجمع ساتھ نہ ہو. ایک اور سن لیجیے، قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ میرے حبیب، اگر آپ ان بت پرستوں سے پوچھیں کہ یہ بت کیا ہے تو یہ کہیں گے یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ہؤلاء شفعاؤنا الی اللہ، یہ بت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، شفیع ہے، ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی، چاہے مومن ہو، موحد ہو، مشرک ہو، کافر ہو، سب وسیلے کو مانتے ہیں. بس ایک فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا بھائی، کچھ خود بنا لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے. یہ بنایا، وہ بنایا، وہ بنایا. کا پروردگار ہم نے بنا لیا تو مان لے. اور کچھ کہتے ہیں پروردگار جنہیں تو نے بنایا ہے تو بتا دے تاکہ ہم ان کے پاس چلے جائیں. نہیں میں کتنا کھول کے پیش کروں، کتنا کھول کے پیش کروں. اور سن لیجیے تو دیکھیں وسیلہ جناب یہاں پہ اللہ قرآن میں فرما رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے مومنو متقی بنو، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں. اگر آپ سے کوئی کہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ نے علی کو میدان غدیر میں بنایا تھا؟ تو جواب میں کہے گا اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے غدیر میں علی کو بنایا تھا. محمد مصطفیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے کہ محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا. علی مرتضیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا. بنایا نہیں تھا، بتایا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو غدیر میں بنایا تھا. نہیں، بنایا اللہ نے تھا، بتایا رسول خدا نے تھا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھوڑا سا سخت ہے، معاف کر دیجیے گا، اور کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کہا گیا کہ بہت زیادہ احتیاط سے پڑھیے. اگر میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے اگر کہہ دو کہ یہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا تو بس بھائی ہم ماننے
والے ہیں نہیں کہ ہمیں حکم دے کے چلایا جائے. شیعہ کہتے ہی حکمرانوں سے بازی کو ہے. ہم وفادار ہیں آل محمد کے. اور جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے سن لیں. تو ہم حکمرانوں سے بازی، ہم آل محمد کے وفادار ہیں. اب جملہ سنیے گا گرامی، یہ سرور کائنات نے غدیر میں وہی کیا جو اللہ نے کیا تھا جناب آدم سے متعلق. جملے کو سنیے گا. اللہ نے جناب آدم کو بنایا، رسول خدا نے غدیر کے اندر جناب اللہ نے جو بنا دیا جناب امیر کو، تو رسول خدا نے بتایا. ترتیب ذہن میں رکھیے گا جناب آدم والی. تو اللہ نے بنایا جناب امیر کو، اللہ نے بنایا، رسول خدا نے بتایا. اب جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ. جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ. اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، تو شیطان نے کہا پروردگارا میں نہیں مان رہا. تو اللہ نے کہا اِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. جیسے ابلیس نے کہا کہ میں نہیں مانتا تیرے بنائے ہوئے کو، تو اللہ نے کہا پھر قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. میں نے کچھ نہیں کہا، اب جس کا جو ذہن ہو وہ اپنے حساب سے سوچ. تو عزیزانے کے نام یہ نظام قدرت ہے. اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو. وقت سن رہے نا، موضوع تو یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ میں کہاں گیا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. تو یا کہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہاں رو کے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ان میں سے بہت سے افراد آئندہ بارش کے حالات مجھے نہیں معلوم کیسے ہوں گے، کون کون ساتھ چلے گا. آج ایک خاص جملہ اپنے خاص سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کب تک میرے ساتھ چلیں گے، کہاں تک چلیں گے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر ساتھ. اب یہ جملہ سن لیجیے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا، وسیلہ تلاش کیجیے. یہ نہیں کہا کہ بناؤ، کہ تلاش کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام دیا کہ اس نظام کو ماننا ہے، نظام کو ماننا ہے. ہم نظام کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا ہی انسان کے لیے اچھا ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے کو انکار کرے. اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. انکار کرنے والوں میں اسی میدان غدیر میں ایک کا نام تھا حارث بن نعمان فہری. اس نے ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھا، پھر علی مرتضیٰ کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو اٹھایا. قرآن نے سورہ نازل کر دیا سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا. مانگنے والے، اللہ کہہ رہے قرآن میں سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا. کیا مانگا؟ کہ پروردگار تیرے حبیب نے کہا ہجرت کرو، ہم نے ہجرت کر لی. کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. کہ روزے رکھو، میں روزے رکھے. حج پہ جانے کے لیے ہم حج پہ آ گئے. جہاد پہ جانے کے لیے ہم جہاد پہ چلے گئے. آج انہوں نے اپنے بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر دیا. اگر تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے تو کچھ بھی عذاب بھیج دے، اور اگر ان کی طرف سے رسول خدا کی طرف اشارہ کر دے گا تو ماذا ان پہ عذاب بھیج دے. اب اللہ کہہ رہے سادہ سائلوں پہ عذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا. غور سے سنیے گا. یہ جو قرآن نے کہا وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے. تو ایک بہت بڑے ہمارے استاد وہ کہتے تھے کہ میں اکثر پڑھتا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو دکان پہ چلے جاؤ، کام پہ چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ، جھوٹ چل رہا. تو یہ کون سے جھوٹوں پہ لعنت ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
بھائی جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ برا ہے، جھوٹ بیماری ہے، لیکن آیا ہر جھوٹے پہ لعنت ہے؟ میں جھوٹ بولنے کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں، ملعون جھوٹے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جھوٹے جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر سننا چاہوں تو وہ کہہ لیں کہ میں نے بہت سوچا کہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، تو کم مباہلہ سے سمجھ میں آیا جو حق کے مقابلے میں آ جاؤ ایسے جھوٹے پہ لعنت ہے۔ مباہلہ سے ثابت ہو جو حق کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، اس پہ لعنت ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا تھا علیو مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب حارث بن نعمان فہری نے کہا اگر تو نے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور اگر تیرے محمد نے بنایا تو بات اللہ ان پہ، کیونکہ حق کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ تو تمام علماء نے لکھا ایک کنکری چلی، ایک کنکری چلی، سر میں لگی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب میں بہت سوچتا تھا کہ ایک کنکر سے، اور وہ بھی کنکر، یہ بہت چھوٹا پتھر تھا، کنکر بھی پورا نہیں تھا، ایک چھوٹی سی کنکری اللہ نے آسمان سے بھیجی، سب نے دیکھا کہ کنکر آ رہا ہے، سر میں لگا وہیں ڈھیر۔ اب میں سوچنے کا پروردگار ہے یہ کنکر سے کیوں بناؤں؟ تو پھر میری نگاہوں میں سورہ فیل آیا۔ بھائی پتہ نہیں لوگ ہیں علم ذرا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو سورہ فیل کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کعبے کے دشمن ہیں انہیں اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچوں میں کنکریاں دے کے بھیجتا ہے، کنکریاں پھینکتی ہیں وہ، ابابیلیں، ہاتھی بھوسا بن جاتے ہیں۔ اور میری ذہن میں جواب آیا، دل کو لگے تو خاموش نہ رہیے گا، آپ کو علی کی قسم ہو، میرے ذہن میں جواب آیا کہ ایک کنکری ہوا میں رک گئی تھی، ابابیلوں سے اللہ نے کہا رک جاؤ، جو کعبے کا دشمن اسے بھی کنکریوں سے ماروں گا، اور جو موجود ہے کعبہ کا بڑے بڑے رکھ دیے ہیں، اعلی، اعظم، اشراف، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے گا، ناموں سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اگر کوئی یزید بھی نام صدام حسین رکھ لینا تو شیعہ کی نگاہیں پہچان لیتی، زبان بھی پہچانتی ہے شیعہ کی، نگاہیں بھی پہچانتی ہیں، ہاتھ بھی پہچانتے ہیں، نہیں پہنچا سکا، زبان جانتی ہے لعنت کس پہ کرنی ہے، نگاہ جانتی ہے کہ کون نظروں میں گرتا ہے، اور یہ ہاتھ جانتے ہیں کس پہ چلنا ہے۔ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جب آپ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لگتا آپ کے سینے پہ ہے، تمانچہ ان کے، انہیں اپنے رخساروں پہ تمانچے محسوس ہوتے ہیں جو عزاداری کے دشمن ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہاں پہ، جانے کے نامی ناموں سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا، بڑے بڑے نام رکھنے والے
ہوتے بڑی پست ہیں. نام آزاد رکھنے سے کوئی پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ پتہ نہیں. ایک سوال کر لو کہ کراچی ہے نا, جھنگ تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں ہے, گھبرا گئے ہیں. پڑھنے کے بعد مجھے جانا ہے بھائی. پتہ نہیں اب یہ تمام کا تمام نظام جو چل رہا یہ وسیلوں پہ چل رہا. جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, بہت ایک علمی موضوع ہے, صرف اشارہ کروں گا. یہ فلسفے میں اور عرفان میں بحث ہے, غور سے سنیے گا. اگر پہنچ گئی بات تو پہنچ گئی, اگر نہ پہنچا سکا تو مجرم میں ہوں. پورا آپ میرا ساتھ دیجیے گا. نزول فیض کے لیے, فیض یعنی نعمتیں, سب سے بڑی بڑی جو نعمتیں وہ فیض کہلاتی ہیں. نزول فیض کے لیے اللہ نے وسیلہ قرار دیا رسول خدا کو. قرآن فیض ہے, قرآن فیض الہی ہے. اللہ نے قرآن بھی پہاڑوں پہ نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے لے آؤ, صحراؤں میں نہیں اتارا, جنگلوں میں نہیں بھیجا, مسجدوں میں امام بارگاہوں میں نہیں بھیجا, اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا. اس اللہ کو نزول فیض کے لیے واسطہ چاہیے. وہ جانتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورہ حشر کی حدیث کی آیات, اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑوں میں طاقت نہیں نزول قرآن کو برداشت کر سکے. لیکن قلب محمد پہ قرآن نازل ہوا اور مسلمانوں اب نہ کہنا فرشتوں نے کھول کے سینہ پاک. تھوڑی سی دیر اور آپ کو ذہن دوں گا, جو میں جملہ پیش کر رہا ہوں میں مکمل نہیں کر سکتا ہوں. نزول فیض کے لیے, فیض کو نازل کرنے کے لیے, بھیجنے کے لیے خالق کو واسطے کی ضرورت ہے. وہ جانتا ہے مخلوقات میں طاقت نہیں, یہ فیض لے نہیں سکتے. ہم پہ قرآن آ جاتا, ہم صحابہ پہ آ جاتا تو مر جاتے. لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ اگر صحابہ پہ قرآن نازل کرتا تو وہ مر جاتے. اب نہ کہنا صحابہ پیغمبر جیسے. تو یہ قرآن کسی سے نہیں آ سکتا, قرآن نازل نہیں ہو سکتا. میں اس جملے کو مکمل نہیں کر پایا, چلے روک کے کون جملہ کہہ دو. جناب امین نے کچھ صحابہ سے کہا رک جاؤ وحی آ رہی. اتنا پسینہ آ گیا مجھے گرنے والی ہے, تو بڑوں پہ چلی بھی جائیں گی. جناب امین نے کہا رک جاؤ آگے مت آنا. پتہ نہیں کس حالت میں تھے, کیسے تھے, کہ وحی آئے تو مولا نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, قریب نہ آنا, وحی آ رہی ہے. ایک تو بیچارہ رو گیا, دوسرے پہ اعتراض کی بڑی عادت تھی. کہاں جا رہے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا یعنی آپ کو کیسے پتا وحی آ رہی ہے پیغمبر پہ؟ کچھ لوگ تو وہاں سے گئے مکمل کیے بغیر.
ایک نے اعتراض کیا تھا بھائی یا علی آپ نے ہمیں روک دیا، آگے بتاؤ پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے، آپ کو کیسے بتاؤ وحی آ رہی ہے پیغمبر پہ، آپ کو کیسے معلوم؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، رک جاؤ، روک دیا۔ پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہا کہ اب وحی نازل ہو چکی، کہا یا رسول اللہ علی نے ہمیں روکا تھا، قریب مت جاؤ پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے جناب امین کو دیکھا، کہا یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں۔ اصول کافی کی روایت ایسے موضوع پہ ہے نا، اب یہ بات مان سے وہاں پہ فوراً جب یعنی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، اب انہیں دونوں کو سمجھ میں آ گئے، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا۔ علی وہ کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں جو پیغمبر دیکھتے اور سنتے ہیں، یعنی انہیں وحی بھی نظر آ رہی تھی، جبرائیل بھی نظر آ رہے تھے، قرآن کا نزول بھی نظر آ رہا تھا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں لما نزل علی، ہم پہ کیوں فرشتے نہیں آتے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر تم پہ فرشتے آئیں تو تم مر جاؤ۔ صحابہ پہ اگر آ جاتے تو وہ مر جاتے۔ بھائی ہم لوگوں کو ایک ہی فرشتہ نظر آتا، نام ہے ملک الموت۔ میں بہت گہرائی سے سن رہا ہوں، تو کہاں جناب میں نے اس لیے کہا روک کے پیش کر رہا ہوں، دوبارہ آئیے واپس، مجھے یاد ہے میں نے کہا روکا تھا نزول فیض کے لیے، بات یاد ہے میں کیا پیش کر رہا تھا؟ نزول فیض کے لیے خالق کو واسطے کی ضرورت ہے، نزول فیض کے لیے اللہ کوئی چیز بھیجے تو ہم میں طاقت نہیں کہ برداشت کر سکیں، پہاڑوں پہ بھی آئیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہم پہ فرشتے آئیں تو ہم مر جائیں۔ نزول کے لیے اللہ بھیجے تو واسطے کی ضرورت، اللہ بھیجے، اللہ بھیجے کوئی شے تو اسے واسطہ چاہیے، اور ہم یہاں سے کچھ ادھر بھیجیں تو کیا ہمیں واسطہ نہیں چاہیے؟ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ چلے پہلا دن ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں مسجد نبوی ہے، صحابہ کے نام کا مجمع ہے، تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک بہت کوئی سادہ سا غریب فقیر آدمی آ گیا، آگے کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات سے پریشان ہے، جیسے اٹھ کے گئے نا پیغمبر نے صحابہ سے کہا دنیا میں ہم آل محمد کے علاوہ، محمد و آل محمد کے علاوہ جنت کی مخلوق دیکھنی ہو نا تو اسے دیکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ یہ جنتی ہے؟ کہا ہاں۔ دو صحابہ فوراً اٹھے، فضائل بھی سنا ہو صحابہ کے تو آپ لوگ ہنس رہے، دو صحابہ فوراً اٹھے اس کے پیچھے ہوئے، ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، کہا بھائی
ہمارے لیے ذرا دعا کر دو. وہ تعجب میں آگے کہ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا، اور دعا کر دو کہ ہم دونوں جنت میں چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں پتا تو بتاؤ، مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ کہ ابھی ابھی تو تم باہر نکلے نا مسجد نبوی سے، تو رسول خدا نے فرمایا دنیا میں جنت کی مخلوق دیکھنی ہے، ہمارے علاوہ تو اسے دیکھ لو، میں تم جنتی ہو، تو اگر ہمارے لیے دعا کر دو گے تو ہم دونوں بھی جنت میں چلے جائیں گے. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر پروردگارا ان دونوں کو جہنم بھیج دے. ان میں سے ایک بہت غصے والی تھی. انہوں نے کہا دعا نہیں دے سکتا تو تمہیں بد دعا کر دی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ بد دعا کیوں دی تو نے؟ ابھی بتا. انہوں نے کہا تم دونوں کو یقین تھا میں جنتی ہوں؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا. تم دونوں کو یقین ہے میں جنتی ہوں؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ پیغمبر نے کہا کہ تو جنتی ہے. کہ جس محمد کے کہنے پہ تمہیں یقین آ گئے کہ میں جنتی ہوں، تم اسے چھوڑ کے میرے پاس آ گئے. بھائی اسی لیے میں نے بدعا دی کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ. تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی، ایک جنتی کی تو بدعا ہے. واضح ہو گیا کون حق پہ ہے کون خطا پہ. ارے جسے سیدہ نہیں، سارے جنتی جہنمی کے ہیں. محبت کے نشان تھے، مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے. تسلیم ہمیں احمد مرسل کی یہ جان تھے. ہم سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو، ہم سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو، یہ لوگ پیغمبر کے جنازے بھائی سب کا باب مدینہ تو علم ایک ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ فیضان گرامی، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے. اور اگر کہنے والوں کو سمجھ میں آیا ہوتا کس سے متعلق کہہ رہے ہیں، یقین مانیے کہ جتنا بھی اچھا آدمی ہو، سیدہ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد پھٹکار پڑ جاتی ہے. لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ. سننا چاہیں گے گستاخ جملے؟ تو عزیزان گرامی، ایک پیر صاحب پنجاب سے، انہوں نے فرمایا جب پوچھا گیا کسی ملعون سے متعلق کہ بھئی یہ آدمی اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں
80 برس کا ہو گیا ہوں. غلام احمد قادیانی کے بعد کسی پہ اتنی لعنتیں پڑتی دیکھیے نہیں. بات پہنچ گئی اب تو. اعلان گرامی، یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، اس کی رضایت کا سلسلہ سیدہ کے گرد گھومتا ہے. سیدہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے، سیدہ ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا، کوئی آدمی جناب سیدہ کی اگر دعا نہیں نہ لے سکتا تو بددعا نہ لے. جناب سیدہ کی بددعا جہنمی بنا دیتی ہے. بس یقین مانیے کہ جتنی ذہن میں موضوع لے کے چلا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اس کو نبھا سکوں. آپ لوگوں سے ضرور اتنی التماس ہے کہ دعا کرتے رہیے گا. میری صحت آپ جانتے جیسے بھی ہے. نمبر پہ آنے کے بعد میں کبھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیتا کہ کتنے بڑے آپریشن کے بعد آئے ہوں، لیکن میں پیش کروں گا. بتا لیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. پوری دنیا میں رسم ہے کہ پہلی مجلس میں مدینے سے وداعی کے مسائل. جناب سید الشہداء جب بیعت کا مطالبہ آ گیا یزید کی طرف سے، اس ملعون نے کہا میری بیعت کر لی. آپ نے انکار کر دیا تو اب فیصلہ ہو گیا نا کہ بھیا بیعت یا پھر جنگ ہے، شہادت. تو آپ نے ایک فہرست دے دی جناب عباس علیہ السلام کو، ان سب کو بتا دینا یہ کربلا جائے. میں ودا کر رہا ہوں 28 رجب 60 ہجری. آئے ذرا میرے ساتھ مدینے چلے. مولا حسین سب سے پہلے روضہ رسول پہ آیا. رونے میں بخل نہ کیجیے. ایک روایت میں نے اسی سال دیکھی، میں بھی ایکچولی بھی شہداء کربلا میں پیش کر کے آیا ہوں. اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. سننا چاہیں گے یہ روایت کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتا ہے. ان سب پہ غم طاری ہو جاتا ہے. جانتے ہیں نا کرتے میں کتنے سوراخ تھے، اتنے تیر، نیزے، تلواریں. اجرکم اللہ. مولا حسین بڑے مظلوم امام ہیں. پہلی محرم میں جمعے کا دن تھا. جب آنکھ میں آنسو ہو دعا قبول ہوتی ہے. بس اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مدینہ چلے. مولا حسین نانا کے روضے پہ آئے اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو، زری نہیں تھی اس وقت، گھر میں روضہ تھا، قبر مطہر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور رونے لگے. کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے. نانا میں کربلا جا رہا ہوں. روایات میں ہے اتنا روئے مولا حسین، اتنا روئے کہ روتے روتے غش کر. الوقائع والحوادث میں مرحوم ملغوبی میں لکھا کہ مولا حسین فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے گر گیا نا اپنے نانا کی قبر پہ، تو میں نے خود دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا کے چومنے لگے. اسی طرح سے چومنے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے نانا مجھے چوما کرتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اور مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملے لکھے کہ مولا حسین کے 4 اعضاء کے 4 مقامات کے رسول خدا بہت بوسے دیتے تھے. چھوٹے سے مولا حسین رسول خدا ممبر پہ لے کے آتے مسجد نبوی میں اور بہت چومتے، پیار کرتے. کون سے 4 مقامات کے؟ ایک دیکھیے گا. پہلا بوسہ دیتے پیشانی کا،
پیشانی کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیونکہ اس پیشانی پہ پتھر نے لگنا تھا. دوسرا مقام جس کے رسول خدا بہت زیادہ بوسے دیتے تھے، کہا رسول خدا 6 مہینے کی مولا حسین رسول خدا دوسرے لبوں کو بہت چوما کرتے تھے. مولا حسین کے لبوں کو بہت چومتے تھے. میں بہت سوچتا تھا کیوں، تو شیخ جعفر شوشتری نے لکھا 2 باتیں. میں نے وہاں ایک بات پڑھی تھی، آج دونوں سن لیں. ایک یہ ہونٹ پیاسے رہ جانا، اور دوسرے ان لبوں پہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے چلنا. وہ ان لبوں پہ چھڑی چلائے گا. اجرکم من اللہ. تیسرا مقام کون سا؟ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں. تیسرا مقام مولا حسین کے بدن کا کون سا جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے؟ کہا گلے کے بہت بوسے دیتے تھے، گلے کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ یہاں شبر کے خنجر نے چلنا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سب میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیے گا. اگر ایسے رہیں گے میں یہیں پہ روک لوں گا، مسئلہ پورا نہیں پڑھوں گا. کوئی بے ہوش ہو جائے گا. سنیں میرے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، چوتھا مقام جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے، جانتے ہیں کون سا؟ سینے کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سینے پہ شمر کا گھٹنا آنا تھا. ایک اور وجہ بھی ہے کہ سینے کو چومتے تھے. میرے ایک بھائی بے ہوش ہو گیا، کہیں تو روک دو، پڑھو. کچھ کہہ رہے روک دو. ایک جملہ پڑھنے لگا، اس کے بعد دیکھوں گا برداشت کر سکتے ہیں تو پڑھوں گا. 2 وجہ تھی، 2 وجہ رسول خدا مولا حسین کے سینے کو چومتے تھے. ایک میں نے بتا دی، دوسری جانتے ہیں کیا؟ میرے دیکھیے گا، اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹانپوں نے آنا تھا. نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. میں تو ودائی پڑھنے والا تھا، یہ تو پہلی ودائی پڑھی ہے. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے. اپنے نانا کے روزے سے اٹھے. جانتے ہیں دوسری ودائی کس سے؟ ماں کی قبر سے. راوی کہتا ہے میری طرف جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا قبر سے لپٹ گئے، کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک ماں قبر سے اٹھی، میرے لال میں تیرے ساتھ ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس نہیں پڑھوں گا. میں جانے دوسرا بھی آدمی میرا بھائی بے ہوش ہو. ایک مرتبہ کہا
اماں میں کربلا جا رہا ہوں، میرے لال میں تیرے ساتھ چلوں گی، اماں میں تنہا رہ جاؤں گا، اماں عباس مارا جائے گا، علی اکبر مارا جائے گا، قاسم مارا جائے گا، اماں میں زلجنہ سے اکیلا گروں گا۔ میری طرف جناب سیدہ کہیں گی میرے لال میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گا، جب شمر خنجر چلائے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی، مت مار۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، کوئی برداشت نہیں آ رہا۔ میں نے تو ساری وداعیاں پڑھی ہی نہیں، جانتے ہیں اس کے بعد کس کس سے ودا کیا؟ پھر آئے جناب ام البنین کے پاس، اماں میں کربلا جا رہا ہے، نہیں پڑھتا، آپ تو برداشت نہیں کر رہے۔ پھر کس کے پاس گئے؟ جناب ام سلمہ کے پاس، نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ اب میری طرف دیکھیے کہ ہاتھوں کو اٹھائیں، بس نہیں، اب ہاتھوں کو بلند کریں۔ ایک چھوٹی سی بیوی، جانتے ہیں کیا کہا اس بی بی نے؟ ایک جملہ کا کہا، بابا بابا مجھ سے قسم لے لے، میں پورے رات سے کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں، بابا مجھے لے چلے۔ مولا حسین رونے لگے۔ جناب سغرا نے بس ایک بات کہی، کہا بابا ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ بابا میرا دل لگانے کے لیے علی اصغر کو مجھے دے جائے۔ جناب رباب آئی، جناب علی اصغر نہیں گئے، جناب زینب آئی، جناب علی اصغر نہیں گئے۔ علماء نے بس ایک جملہ لکھا، مولا حسین نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر آ گئے۔ علماء کہتے ہیں نہیں پتا کیا کہا، میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر جرمنا کا تیر کون کھائے گا؟ پروردگارا تجھے مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، آج پہلے ہی دن میرے اتنے بھائی بے ہوش ہو گئے۔ سوال کروں آپ سے، 6 محرم کو کیا کریں گے آپ؟ ارے آپ سن کے ایسے رو رہے ہیں، اب سوچیں جب پرچھی لگی ہوگی۔ پروردگارہ کرونا وائرس سے خاتمہ فرما، میرے تمام بھائیوں کو شفا عنایت فرما، تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سغرا کا، ایک تڑپتی ہوئی بیٹی کا واسطہ، اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو نا، نام فاطمہ سغرا ہو،
ان سے جا کے بڑا پیار کرنا. ماتم حسین